صدر شعبہ عربی جواہر لال نہرو یونیورسٹی، اور ڈاکٹر سعید الخاشم اسسٹنٹ پروفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور سب کے شعبہ ہیں اور ڈین فیکلٹی آواز عزیز. اس کے علاوہ میں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ڈائس میں تشریف لائیں. حضرات، محترم حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس سال کی طرح اس سال بھی خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کی جانب سے محدث-ے-کبیر مولانا حبیب الرحمان اعظمی میموریل لیکچر سیریز کے تحت عرب و ہند کے تاریخی تعلقات کے موضوع پر تفصیلی خطبہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں مہمان خصوصی کے طور پہ سینئر پروفیسر رضوان الرحمان صاحب، جو کہ صدر شعبہ عربی جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہیں، وہ مہمان خصوصی کے طور پہ شرکت کر رہے ہیں. اور اس جلسے کی صدارت، اس پروگرام کی صدارت ہمارے شیخ الجامعہ وائس چانسلر محترم وجے کمار پاٹھک صاحب فرما رہے ہیں. اور اس میں افتتاحی کلمات ڈاکٹر عائشہ شہناز فاطمہ کا ہوگا، اور استقبالیہ پروفیسر مسعود عالم فلاحی صاحب کا ہوگا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آج عرب و ہند کے تاریخی تعلقات کے موضوع پر منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہم اپنے مہمان خصوصی کا اپنی جانب سے اور اپنے تمام طلباء اور سامعین کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مصروفیات اوقات اور کثرت کار کے باوجود سفر کی مشقتوں کو برداشت کیا اور اس پروگرام کو رونق بخشی. اس کے لیے ہم ان کا پرزور استقبال کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کی آمد پر ایک شعر ان کی نظر کرتے ہیں کہ خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، خوش آمدید وہ آیا ہماری چوکھٹ پر، بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے. محترم حضرات، چونکہ وقت بہت کم ہے، مختصر وقت کی بنا پر ہم بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور اس کے لیے جیسا کہ ہمارا شیوا ہے کہ کسی بھی بند کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں برادرم محمد محسن بی اے سیکنڈ ایئر کے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور قرآن کی چند آیات سے اس بزم کا آغاز کریں. برادرم محمد محسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا برادر محمد محسن. اس کے بعد میں پھولوں کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا پروفیسر مسعود عالم فلاحی صاحب سے جو ہمارے صدر شعبہ ہیں کہ وہ مہمان خصوصی پروفیسر رضوان الرحمان صاحب کا استقبال کریں, پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. اس کے بعد میں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ صدر شعبہ عربی پروفیسر مسعود عالم فلاحی صاحب کا استقبال کریں, ان کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. میں ڈاکٹر عائشہ شہناز فاطمہ سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے مہمان سعید بن مخاشن صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. میں پروفیسر فخر عالم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور ہم طلبا کی عزت افزائی. اس کے بعد میں برادر محمد محسن سے درخواست کروں گا کہ وہ پروفیسر فخر عالم صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. میں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف رکھیں. برادرم میں اپنے صدر شعبہ پروفیسر سے وسط خلوص احترام درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. اس کے بعد میں پروفیسر مسعود عالم فلاحی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ استقبالیہ کلمات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. محترم شیخ جامعہ صاحب, استاد گرامی پروفیسر رحمان صاحب, پروفیسر فخر عالم صاحب, ڈاکٹر مخاشن صاحب, ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب, ہمارے کلیگ اور طلبہ عزیز, آج جس پروگرام کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں اس کا سلسلہ ہم نے 5 سال پہلے شروع کیا تھا اور ماشاءاللہ ہر سال بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو کرتے تھے, لیکن کورونا کی وجہ سے پروگرام ٹھیکا لگ رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہے اس لیے پروگرام کو آن لائن کیا ہے. آج ہم جس شخص کو سننے جا رہے ہیں وہ پروفیسر رضوان صاحب ہیں. آپ سینٹر فار عربک اینڈ افریقن اسٹڈیز جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں چیئر پرسن ہیں اور مختلف کمیٹیز میں آپ ممبرس ہیں, کسی کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ نہ صرف ایک استاد ہیں بلکہ سارے طلباء کے لیے اور خصوصاً میرے لیے بہت بڑے محسن ہیں. میرا جو علمی سفر رہا ہے, آپ نے طالب علم کے زمانے سے بہت ہی مشرکانہ
اور فطرانہ انداز میں ہماری تربیت کی، اپنے ہمیں دے دی، وہ جب ضرورت پڑے وہاں تم بیٹھ کے پڑھائی کرو، وہاں دینی میں آپ کے اپنے فون تھا فون کر لیا کرو، انٹرنیٹ تھا انٹرنیٹ یوز کیا کرو، جو رہا تم سب کرو. اور یہ تو آخر کا مسئلہ تھا. پھر ہم سب کے گھر ایسا فیملی میں رہتے تھے، وہی ہمارا کھانا پینا ہوتا تھا. سر جہاں بھی جاتے ہیں مجھے ملنے آتے تھے مجھ کو. سر میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا میں نے، اور ہماری علمی اور تعلیم و ترقی میں جو آپ کا یوگدان ہے اس کو ہم کہیں بھلا نہیں سکتے ہیں. ہم نے اپنی کتاب ہندوستان اور ذات پات میں جو ہمارا خاکہ لکھا گیا ہے اس میں مینشن ہے کہ ہماری تعلیم ترقی میں جن لوگوں کا ہاتھ ان میں سے ایک بہت بڑا ہاتھ پروفیسر صاحب کا ہے. سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے شعبہ عربی خالد الدین چشتی کو JNU کے طرز پہ بنانے کی کوشش کی ہے. یہاں وسائل کی کمی ہے، لیکن ماشاء اللہ ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں 332 اسٹوڈنٹس شعبہ عربی میں ہیں. اور ہم نے JNU کی طرف پہ اور آپ سے ہمیشہ مشورہ کر کے ہم نے یہاں پہ ہر کلاس کے اندر ہم نے ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن کا سبجیکٹ رکھا ہے. اس کا فائدہ سر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی رہنمائی سے ماشاء اللہ ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں سے نکلنے کے بعد ہمیشہ جاب میں جاب پا رہے ہیں. لکھنؤ سے لے کر کے ہندوستان کی ساری کونے میں اور باہر کے ہمارے اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب میں ہیں. یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ہمیں جو سکھایا ہے سر ہم یہاں کوشش کرتے ہیں بچوں کو دیں، اور جو آپ نے محبت پر بھرا انداز میں ہماری تربیت کی اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو کریں. اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کی جو آپ نے دیا ہے تو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے طلبا رات میں 12 بجے 11 بجے فون کرتے ہیں، ہم اٹھا نہیں مانتے ہیں، ہم فون اٹھاتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے ایڈمیشن کے لیے جو طلبا یہاں آتے ہیں ان کو فون نمبر دیتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہے کیا کرنا ہے ریاست آ دیجیے. یہاں تک کہ ایک تعلیم نے فون کیا ہمارے کلیگ حفیظ صاحب کو کہ میں 4 بار لوگوں کی لے لی تھی آ کر کے. یہاں تک ہم اداس کرتے ہیں سر، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی میں ہم زیادہ سے زیادہ عربی کی عوام کو ملت کی خدمت کر سکیں. سر اس موقع پہ میں اللہ اقبال کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اس میں انہوں نے کہا ہزاروں سوال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں گیت پر پیدا. السلام علیکم. اس کے بعد میں ڈاکٹر عائشہ شہناز فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور مہمان خصوصی کی تعارف کرائیں، آپ کی کلمات پیش کریں. السلام علیکم. محترم حضرات اور عزیز طلبا، آج جس شخصیت کی تعارف کی ذمہ داری مجھے پر سونپی گئی ہے وہ ایسی شخصیت ہے جو عربی زبان و ادب کے میدان میں تعریف کی محتاج نہیں، اور اس سے مراد میرے استاد محترم پروفیسر رحمان صاحب ہیں جو صدر شعبہ عربی ہیں سینٹر آف عربک اینڈ افریقن اسٹڈیز جواہر لال نہرو یونیورسٹی، اور 2005 سے تاحال وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے تدریسی طور پر منسلک ہے. آپ نے مختلف زبانوں میں مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں تالیف کی ہیں، اور تقریباً 10 کتابیں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں، اور 3 یا 4 کتابیں آپ کی ابھی زیر دباغ ہیں. جی آپ کی کتابوں میں ایسے آن دا عربک نائٹس، گلمپسز آف دا ہولی قرآن، اور شعر آفاق ادیب نجیب محفوظ کی ناول اللص والخلاف کا ترجمہ بھی آپ نے کیا ہے کتا اور چور کے نام سے. اسی طرح سے عربی وارتالاب that is the which is the handbook of Arabic conversation,
اور مزار کا دیا جو محمد حسین کا ترجمہ ہے. اس کے علاوہ آپ ملکی اور غیر ملکی کئی مجلات کے ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر رہ چکے ہیں. فی الحال آپ دراسات عربیہ اور الجیل الجدید کے چیف ایڈیٹر ہیں اور تقریباً 5 بیرون ملک یونیورسٹیز کی وزٹنگ فیکلٹی بھی ہیں. اور آخر میں جو بالکل ابھی حالیہ اچیومنٹ ہے سر کا وہ یہ ہے کہ نیک ٹیم کے ممبر کوآرڈینیٹر منتخب ہوئے ہیں جو صرف ہمارے سر کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری عربی برادری کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ یہ پہلے پروفیسر ہیں عربی کے جو اس پریسٹیجیس پوسٹ کے لیے منتخب ہوئے. اور باقی تو پروفیسر مسعود علی صاحب نے سر کی تعریف میں سر کے بارے میں جو بتانا تھا بتا دیا. تو میں اسی کے ساتھ ختم کرتی ہوں. السلام علیکم. میں پروفیسر صوبان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. میں برادر صاحب بکر سے درخواست کروں گا کہ وہ پروفیسر صوبان صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. ایسا ہی کیا. محترم حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، جن کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئی اور ہمارے پروفیسر مسلمان فلاحی صاحب نے تفصیلی گفتگو کی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر عائشہ شہناز فاطمہ نے، تو بہت کچھ بچا نہیں کہنے کے لیے، لیکن پھر بھی پروفیسر رحمان صاحب گوناگوں شخصیت گوناگوں چیزوں کے مالک ہیں، جن کا خطابت میدان لے کر تدریسی گلستان تک جن کی مقبولیت کا شعرہ ہے. تو میں بسط خلوص احترام بغیر کسی تمہید کے اپنے مہمان خصوصیت سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا توسیع خطبہ جو کہ عرب و ہند کے تاریخی تعلقات پر ہے وہ پیش کریں. اور میں اس شعر کے ساتھ آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ سرور و شادمانی موج جشن ہے آج ہر دل میں، سرور و شادمانی موج جشن ہے آج ہر دل میں، جمید کارواں بن کر آئے آپ محفل میں. پروفیسر رضوان الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونیورسٹی وائس چانسلر، پیٹرن آف دی پروگرام پروفیسر ونے کمار پاٹک جی، صدر پروفیسر مسعود صاحب، پروفیسر شوان صاحب، ڈاکٹر مقاشن، ڈاکٹر ڈاکٹر شہناز فاطمہ اور دیگر تمام ہمارے کولیگ دوست طلبا طالبات، سب سے پہلے تو میں یونیورسٹی کا بہت بہت شکریہ، کافی تہذیب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے محدث-ے-کبیر اعظمی میموریل لیکچر دینے کے لیے دعوت دی، اور ایک ایسے موضوع پر عام طور پہ یا تو میں عربی میں لیکچر دیتا ہوں یا انگلش میں ہے، یہ آپ کو انگلش میں لیکچر دیتا اور امید کرتے ہیں کہ جو بہت اہم ہے اسی پر روشنی ڈالوں.
बाकी मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही गई, उसमें कुछ ज्यादा प्रेजेंटेशन एक उस्ताद का काम है जो हम सब करते हैं, और आपके उस्ताद मसूद साहब भी वही करते हैं, शवान साहब भी वही करते हैं, बाकी सब लोग वही करते हैं कि तालीम, तरबियत, शफ़क़त, ये सब हमारे मैदान की खुसूसियत है। आप सिर्फ लेक्चर दे के गायब हो गए तो फिर आप उस्ताद नहीं। आप लेक्चर के बाद मौजूद रहें, आपके तालिब इल्म हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जो रह गई हो, आपसे पूछने के लिए आ जाए, कोई ऐसा मसला हो जिस पर मशवरे के लिए आ जाए, तो ये बहुत ही आम सी बात है। बाकी दूसरे इल्मी काम है, वो भी हम लोगों की जिम्मेदारी है, वो हम करते हैं और करना भी चाहिए। So, in these words, I start my lecture, which is on your relations over the ages. Actually, this is more a topic of history than Arabic language and literature. But being part of Arabic studies, we find this topic as a part and parcel of the Arabic language and literature. If you see the history of Indo-Arab relations, it is very, very old. It is not new. It did not start after 1930s, after discovery of oil, but we have very strong relations with the North Africa and Mesopotamia, right from the Indus Valley civilization. The map of two regions will tell you how proximate we are with each other. The Arabian Sea separates the two regions, and it is surprising, in fact, that the sea which is separating the two regions are basically one very vital reason for so intense and close interactions between the two civilizations. The two regions are linked with each other through land route which passes through the regions of Indus Valley civilization. That is why if you study the history of Egypt or Mesopotamia, Sumeria, you will find very prominent mark of Indus Valley civilization on these two civilizations. Let me take you to the era before Christ. These historical evidences found in excavation tell that pottery bases came to Sumer from India. There is also a fact that Sumeria did not have the tradition of making pottery when it was brought from Indus Valley civilization. So did the cotton. Cotton was also taken from India to Sumeria. There are many such evidences which you will find in the books of history, but later historians have also mentioned so many other things which I must not discuss right now because we don't have much time. India has been very close to the hearts of Arabia for various reasons. There are a lot of historical evidences for this time-tested cultural ties. You find in some sources, thus one being Adam is believed to have landed from heaven in Ceylon, that is Sri Lanka, and reached Arabia via India. Finally, he met Eve in Saudi Arabia. The second source mentions that Adam landed in Dajna or Dashkin, which is Deccan, which means southern part of India. He set his foot in Sri Lanka, which was part of Greater India. Several goods like perfumes and spices were also moved to the Arab world from South India. These are actually part of legends. These are not a part of scientific history books. But it shows that we had some kind of connection with Arabia
long before we established the nation states. The Old Testament bears ample evidence for very time mercantile relations between India and the Arab world during Solomon's period. The Arabs had close commercial and cultural relations with Indians in pre-Islamic period. Our friendship dates back to the very ancient times in history, which I have mentioned earlier. You will be surprised to know that today we Indians want to go to Arabia for job, but there was a time when Arabs used to come to India for job. They used to come to Gujarat, even the ports near Bombay. They also used to go to Kerala and Tamil Nadu for jobs. But the time has changed, and now we are going to Arabia in thousands and thousands to Arab nations, especially in the Gulf regions. But the very intense relation which we generally refer to, it starts after the advent of Islam. After the invasion of Sindh by the Arab army, headed by Mohammad. But even before that, Indians and Arabs had very strong trade ties, especially in the coastal regions in Tamil Nadu and Kerala, because our goods were very famous in Saudi Arabia, in the Arabia, Central Arabia, and also in Europe. So the Arabs used to purchase our goods, and they used to take them to the Arabia, and from there, through land route, they used to take to the Roman markets. But the medieval period actually is very important when Arabs actually had, in addition to the trade relations, had scientific and other kinds of relations. When the Indian scientists, Indian physicians, astrologers were taken to Baghdad, and they started translation of Indian books, especially Sanskrit books, into Arabic. You will be surprised to know that many books which were translated into Arabic, they were lost because of the fire in the library of Baghdad. If you read the books of Al-Fihrist, Al-Fihrist is a very important book, which is a kind of bibliography which mentions a lot of books which were translated into Arabic and they were lost. In that book, there is a book which is book of pharmacology written by Chanakya. We Indians don't have any idea that Chanakya was also a physician or pharmacologist. But the book which is known as Kitab-us-Sumum, or books on poisons, this book was also translated to Arabic, and because of this mention of Al-Fihrist, now we came to know that Chanakya was also expert in some other areas also. He had one veterinary science, but unfortunately these books are not available anymore because they were destroyed in the fire when Mongols attacked Baghdad. Translation of some medieval books from Greek language to Arabic had already started in the Umayyad period in early 8th century, but it developed fully with the establishment of Abbasid Caliph in Baghdad. Now we talk about interdisciplinary study. What is interdisciplinary study? When you put two systems, knowledge systems together, and you come to an understanding which is very new,
you study history and all as well as literature. And after study of these two subjects, we bring out something new. It is called interdisciplinary studies. But this interdisciplinary studies or this interdisciplinarity was not actually invented now. It was already there in the medieval period and before that also. So when Greek knowledge was translated into Arabic and Indian knowledge was also translated into Arabic, so the scholars of Greek and Sanskrit, they brought out so many new things which are now basically part of Greek philosophy or Greek wisdom, which we now know. Because most of the knowledge of Greek civilization was initially translated into Arabic and they were lost. Again, they were translated into Arabic, back to Greek, and from Greek to other languages. And now, even Europeans accept the contribution of Arabs in preservation of their knowledge. So, Indian scientists and Indian scholars had very strong ties with the Arab civilization in the medieval period, and they have made a lot of contribution to the development of Arab scholarship, especially in the field of medicine and in the field of navigation and other areas. Music was another major avenue where quite a lot of interaction were taking place. Jahiz, in his writings, has praised Indian music. It is said that no book related to Indian music had been translated into Arabic in Baghdad, but the French historian Qazi Said Andalusi, died in 1070, has mentioned a book on Indian music. The book is Nafala, which linguistically means fruits of wisdom, has reached to the Arabs. According to him, this book contains Rag and Sur. By all possibilities, it may be the Persian book Nowhere, which means new fruit. It reached to the Arabs through the translation from Persian. Quoting one of Hindu friends, Sayyid Sulaiman Nabi reiterates that it could be Nad, that means sound, Na, that means sound in Sanskrit. Indian singers from Sindh were very famous among the Arabs. Arab poets and educated persons were also entertained by them. The Arab poet Abu Jalil employed a famous singer from Sindh for the recitation of his poems. He was a former famous poet of Mahdi era. Kumar Kandharia was a renowned Indian female singer whom Abdullah bin Rabi bought and brought into to Arabia for 2 dirhams. As compared to the Indian scientific literature, literary works in Sanskrit were less known to Arabs. There were hardly any Arabic translations of classical works. So there are many such instances where we find that Indians and Arabs had so much interest in each other's civilization. Later on, especially in the 19th and 20th century, a lot of books were also translated. Right now, we find translation of Mahabharata, Ramayana, and you'll be surprised to know that the first book in fiction in Arabic was not written by any Arab, but it is the translation of Panchatantra. That is supposed to be the first book of fiction in Arabic. And this book is prescribed in MA in almost every
university and college, and everybody should read this book. It's very good for improvement of your language. It is not so easy, but still you should try and make use of it for improving your language. We come to the modern era. In the last 30 years or so, several Arab organizations have started taking renewed interest in India, and it has resulted into translation of several hundred books into Arabic, and these books are of various subjects. They are in biography, they are in literature, they are in traditional medical system like Ayurveda. They have also been very interested in translation of modern fiction from different languages. But you will be surprised to know that many books which are being translated now, they are the percentage is more of books from south of India, because Arabs have very strong bond with Kerala and Tamil Nadu for their traditional relations with this region. In addition to that, Kerala and Tamil Nadu, these two regions have very strong presence in the Gulf, in all the countries of the Gulf. But especially in Qatar, UAE, and Bahrain. So for these reasons, many books are being translated into Arabic, and they are also being read. It's not like being translated and given to the library. If you come to the commercial relations, Gulf and North Africa, this is one region which contributes to the 50% of India's foreign remittance. India gets around $80 billion annually from various countries. They are sent by Indians who are working in these countries. Half of it comes from the Arab countries. These are basically a testimony of our strong relations with the Arab world, and relations, it is not stopping here, it is flourishing, and it is getting stronger and stronger day by day. And being a student of Arabic language and literature, we also have some responsibility to take these relations forward in whatever manner possible. You can translate the Arabic text into Urdu, or Urdu text into Arabic, and publish them. This will be a contribution to the knowledge system. In addition to that, it will also help you in your future employment. Thank you. शुक्रिया सर, बहुत बहुत. I would like to invite Dr. Abdul Hafiz sir to extend a vote of thanks to our guest. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening, everybody. Honorable Vice Chancellor, distinguished Chief Guest, respected teachers, and my dear colleagues and students. On behalf of Habib Department, Khaja Mainuddin Chishti, Language University, Lucknow, and entire fraternity of the university. First of all, I am blessed to be Almighty Allah for making today's event a grand success. By His blessings and grace, we became able to make the event successful. I give a really heartfelt vote of thanks to our chief guest, Professor Rahman, Head Center of Arabic and African Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi,
who spent his precious time gracing the occasion. Today we have the opportunity to hear your thoughts, and definitely it will be a major success of our investment. Your thoughts have enlightened our mind and shows us a new path. I would like to extend my sincere thanks to the head of the department, Professor Masood Alam, and backbone of the department, Dr. Wasiullah and Aisha Shahnaz Fatma. On behalf of entire university, I would like to thank the Honorable Chief Guest again and again, because this program could not be completed without your presence and inspiring words. I thank you from the bottom of my heart. I want to express my heartfelt gratitude to all my teachers, colleagues, and my dear students. I thank you from the bottom of my heart. I want to express my heartfelt gratitude to all teachers, students, and supporting staff for completing of this program. Further extend my thanks and gratitude to dignitaries, eminent scholars, and seniors and juniors, especially Fakhri Alam sir and Soban sir and Mahashin sir. Thank you all. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अगर किसी तालिब इल्म को कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो या सवाल हो तो प्रोफेसर रिजवानुर रहमान साहब से ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक शोबा अरबी के ऑफिस में उनसे मुलाकात करके अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ, अगर कुछ पर्सनल हो तो इस तरह से अगर कुछ अपने फ्यूचर या मुस्तकबिल के लिए तो डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं, बाकी मजाल मफ्तूह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا قبل الكلام بكل معاني المحبة والتقدير والإعزاز أستقبل الأستاذ استقبالا حارا وأشكرك شكرا جزيلا. منك سنحت لي هذه الفرصة المباركة الثمينة. والله ليس لدي كلمات أن أشكرك. إن المواقع التي تمنحني وأنت خاطبتنا بعبارة سهلة مفهومة تكاد تصل إلى قلوبنا وعقولنا قبل سمعنا وبصرنا. ومرة ثانية أشكرك شكرا جزيلا. أيها الأستاذ، أثناء بداية الخطاب أنت ذكرت عن علاقة العرب والهند، وإبان الخطاب أنت قلت كان زمن من الأزمان إن الجانب الأكبر من العرب يأتون إلى الهند للحصول على الأعمال، ولكن قد تغيرت الحال. إن معظم الناس للهند يقصدون إلى العرب للحصول على الأعمال. لذا قد نشأ هذا السؤال: لماذا تبدلت الحال؟ هل كان من الممكن أن ننشئ الفيزا والأعمال التي كانت قبل هذا كي نجعل نفوسنا مستحكما كما كنا من قبل؟ أنا ألتمس منك أن تشرح هذا السؤال الذي قد خطر ببالي، فأشكرك شكرا جزيلا. السلام عليكم.
یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب سرکار کے پاس ہونا چاہیے. اصل میں آپ جب تاریخ کی کتاب پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں سے لوگ کہاں آئے اور بس گئے. آپ کیرل جائیں یا گجرات کا کوسٹل ایریا یا وہاں جائیں, آپ کو کچھ عرب ملیں گے جو آئے تھے کبھی وہ رہ گئے, واپس نہیں جا سکے. ہندوستانی زانجیبار گئے اور وہاں رہ گئے, مڈغاسکر جا کے رہ گئے, انڈونیشیا گئے اور وہاں رہ گئے. اور انڈونیشیا کا بحال یہ ہے کہ ہندوستان کا اتنا زیادہ اس پر اثر ہے کہ ہم تو سلام بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے بھی کرتے ہیں, لیکن جو ہندوؤں کا طریقہ ہے سلام کرنے کا ہاتھ جوڑ کے, وہ ایسے کرتے ہیں السلام علیکم ہاتھ جوڑ کے کرتے ہیں. تو کہاں کہاں سے لوگ کہاں چلے گئے, اور نیچرلی وہ جاب کے لیے گئے تھے یا کوئی فوج کے ساتھ چلے گئے. عربوں کا جو معاملہ ہے, ایک بہت بڑی تعداد میں ہندوستانی گوا اور گجرات سے گئے تھے, بحرین جا کے بس گئے. لگ بھگ 150 سال سے بسے ہوئے ہیں, ابھی تک ان کو سٹیزن شپ نہیں ملی, اس لیے کہ وہ ان کو ابھی بھی ہندوستانی مانتے ہیں. ویزا ان کو یہیں کا ملتا ہے, پاسپورٹ یہیں کا ملتا ہے. 1930 کے بعد جب آئل کی ڈسکوری ہوئی ہے, اس کے بعد عربوں کا آنا ہندوستان کی طرف کم ہو گیا. آپ کوئی بھی پرانے سفر نامے پڑھ لیں, حجاز کے سفر نامے, اس میں آپ کو پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ سعودیہ میں کتنی غربت تھی. ہندوستانی حاجیوں کا وہ انتظار کرتے تھے کہ وہ آئیں گے تو کچھ تحفے کھائے لے کے آئیں گے, اور جاتے بھی تھے. ہندوستانیوں نے اسکول کھولے, یہاں سے گیہوں بیچتے تھے. آپ کے شہر سے لکھنؤ سے گیہوں جاتا تھا, سعودیہ جاتا تھا. اور حالات بدل گئے ہیں, ہماری آبادی بہت زیادہ ہو گئی, اور آبادی کے حساب سے جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اگر اس کو آدھا یا چوتھائی کر دیں پھر دیکھیں ہندوستان اور ملکوں کے مقابلے میں کہاں پہنچ جائے گا. تو آبادی ہے, مواقع کم ہے, لوگ نکلتے ہیں اور نکلنا بھی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی باہر جاتا ہے کام کرنے کے لیے, صاف بات ہے, بہت اچھی بات ہے, ہجرت میں برکت ہے. آپ نکلیں گے نہیں تو پھر کامیابی نہیں ہے. مکہ سے مدینہ نہیں جاتے تو ہم کیا آج یہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو ہجرت تو ضروری ہے, سنت بھی ہے اگر دیکھا جائے اس حساب سے. کسی بھی کام کی تلاش میں کہیں جانا وہ کوئی برائی نہیں ہے. اور آج امریکہ سے ہندوستان آ کے نوکری کر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں میں, اور ہندوستانی وہاں بھی جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں. تو یہ سوال تھا اس کو کیسے موڑ دیا جائے کہ عرب آتے تھے اب ہندوستانی جاتے ہیں, اب نہیں جائیں. اس کا کوئی بات ہونی نہیں چاہیے آج کے دور میں. اور دنیا کھلی ہوئی ہے, آپ کو جہاں موقع ملے جائیے رزق کی تلاش میں, پڑھنے کے لیے جس کام میں آپ کی دلچسپی ہے, اور جہاں بھی اویلیبل ہے جائیے, کوئی دقت نہیں ہے. ہندوؤں کے یہاں رواج تھا کہ آپ ساتھ سمندر پار نہیں جانا ہے. ہمارے یہاں شروع سے ہے کہ آپ کو چلنا ہے, تبلیغ کے لیے جانا ہے, تجارت کے لیے جانا ہے. تو اسلام میں کوئی موانع نہیں ہے. اور آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس. بہت بہت شکریہ. اب اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے, اور آپ حضرات یہیں تشریف رکھیں, ریفریشمنٹ کا انتظام نہیں کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ.